نفس انسان نبی ویسے کامل برہان نبی ویسے تطہیر کی جان نبی ویسے سقلین کی شان نبی اور مخفی بات کا راس نبی اور جین سے پاک جواز نبی مقدور علی تقدیر نبی واسے حق کی تشبیر نبی واسے ختم القرار نبی اور خالق کا شہکار نبی شہزاد حسن جمال نبی ویسے رہبر ہر حسینی موت کے سینے پر بھی کر زندگی کا جھنڈا گاڑ دیتا ہے، زمانے کو بتلا دیتا ہے زمانہ جینے کے لیے پیدا ہوتا ہے، نبی کا دیوانہ مدینے کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ شاہد بھائی کہاں چلے گئے؟ نوشاد بھائی ہے نہیں کیا؟ ہاں آ جاؤ ہم تمہیں نعرہ سکھائیں گے، نعرہ لگایا کیسے جاتا ہے نا۔ تقریر بھائی کی نہیں جاتی، تقریر کروائی جاتی ہے، اور تقریر جو ہے اگر کتابوں سے رٹ کے کرتا تو انڈیا میں خطیبوں کی کمی نہیں ہوتی۔ ہلال بھائی یہ فضل ہے۔ ایک بات بتا دوں، مہمان کوئی بھی ہو اس کو دل سے سنا کر، ہم تو تمہارے اپنے ہیں، جب چاہا تو کان پکڑ لیا بھی سنا دیا ہم نے، ہے نا۔ تمہارے لیے چھوٹ ہے، کیونکہ پورا انڈیا وسیلے پہ 3 پروگرام جو ہوئے ہیں وہ غوث و خواجہ کے وسیلے پہ ہوئے، ہم نے کہا اتنا بڑا وسیلہ دے دیا، تبرک پہ زندگی کٹی ہے، پتہ نہیں خون میں دم ہے کہ نہیں ہے، چلو بول ہی دیا جائے، ہے نا۔ اب سنیں، آپ سننا چاہتے ہیں؟ جی سننا چاہتے ہیں؟ مچل کے کہہ دے سبحان اللہ۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، شعر دیکھیں، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منتوں کے گزارے سبحان اللہ کے گزارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، اور بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، ہلال بھائی بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، ہم جیسے نکمے کو گلے کون لگاتا، ہم جیسے نکمے کو گلے کون لگاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے۔ آج میں بھی سوچ رہا ہوں اچھی شاعری سنا دوں، ہلال بھائی ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، اس کو صحیح ہونا ہے، ہاں اس کو ابھی صحیح ہونا ہے۔ میں بھی بڑا ضدی آدمی ہوں، ورنہ پیچھا اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک مر نہیں جاؤں گا۔ میں اتنا جانتا ہوں حسینی موت سے نہیں ڈرتا، ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں بس میری سرکار سے سبحان اللہ۔ ہوں خاک، ایسے نہیں شعر سنے جاتے، ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں میری سرکار سے نسبت ہے، اور دنیا کی شہنشاہی کو رکھتا ہوں میں ٹھوکر پر، دنیا کی شہنشاہی کو رکھتا ہوں میں ٹھوکر پر، کائنات کے اس مالک مختار سے نسبت ہے، کائنات کے اس مالک مختار سے نسبت ہے روزے ازل سے میری گھٹی میں وفائے، ہے روزے ازل سے میری گھٹی میں وفائے، نازاہو کی عباس علمدار سے نسبت ہے، نازاہو کی عباس علمدار سے نسبت ہے، میں ان کا گدا ہوں بھلا مجھے کون خریدے گا، میں ان کا گدا ہوں مجھے کون خریدے گا، میں سستا نہیں آپ کے بازار سستا نہیں آپ کے بازار سے نسبت ہے، اور میں سستا نہیں آپ کے بازار سے نسبت ہے، سر جھک نہیں سکتے سرے محشر بھی ہمارے، جو چاہتا کہ میرا سر نہ جھکے وہ سبحان اللہ بولے، سبحان اللہ، جھک نہیں سکتے سرے محشر بھی ہمارے، سر اس لیے اونچے ہیں کہ سردار سے نسبت ہے، سر اس لیے اونچے ہیں کہ سردار سے نسبت ہے، سر اس لیے اونچے ہیں کہ سردار سے نسبت ہے، ناموس رسالت پر ہم جا بھی لٹا دیں گے، ناموس رسالت پر
میاں ہم جا بھی لٹا دیں گے ناموس رسالت پر، ہم جا بھی لٹا دیں گے ناموس رسالت پر، ہم جا بھی لٹا دیں گے صدیق و عمر جیسے وفادار سے نسبت ہے، عمر جیسے وفادار سے نسبت ہے، صدیق و عمر جیسے وفادار سے نسبت ہے۔ آ مومن تو دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں علی علی، اچھوں کے لیے اچھی اچھی گلزیب ہوا میں علی علی، کون علی گر علب سے انسان علی، ویسے کامل برحان علی، ویسے تطہیر کی جان علی، ویسے سقلین کی شان علی، ہر مخفی بات کا راز علی، اور جیم سے پاک جواز علی، مقدور علی تقدیر علی، آسے حق کی تصویر علی، خاصے خطب القرار علی، اور خالق کا شہکار علی، شہزاد حسن جمال علی، ویسے رہبر ہر حال علی، واحد کی قسم واجب بھی علی، بے بدر علی باقی بھی علی، رسیم سے ہے ساقی بھی علی، رشیم سے ہے شاقی بھی علی، ہے ساتھ سے ساتھی کی ذکر علی، ہے داغ کے دامن فکر علی، طرفین میں نور حیات علی، سوسے پر نور ظہور علی، رتبہ ہے رب کے ولی کا علی، اور آئین سلام علی کا علی، ہے خائن سے پاک خریبی علی، ویسے فضل ربی بھی علی، رکاب سے قبلہ علی علی، علی علی، اور زور سے بولو، رکاب سے قبلہ رکاب سے قبلہ علی علی، رکاب سے کعبہ علی علی، اعلان سے پوچھو کیا ہے علی، اولاد کی پاک فضا ہے علی، امین سے شان ماں بھی علی، اور من کنتے مولا بھی علی، ایمان علی ایقان علی، سلطان علی میری جان علی، کونین علی کے قدموں میں، دارین علی کے قدموں میں، ہر پیر علی کے قدموں میں، شبیر علی کے قدموں میں، شبیر علی کے قدموں میں، پیر علی کے قدموں میں، عزت بھی علی کے قدموں میں، برکت بھی علی کے قدموں میں، رفعت بھی علی کے قدموں میں، اور تہر نور حیات علی، پروانے پل صراط علی، گلیوں کی چٹک میں علی علی، رالی کی لچک میں علی علی، بھٹکوں کو سہارا علی علی، ڈوبوں کو کنارہ علی علی، ہے اپنا مولا علی علی، صدیق کے لب پر علی علی، فاطمہ کا شوہر علی علی، زہرا کا شوہر علی علی، حسنین کے بابا علی علی، حسنین کے بابا علی علی، داماد پیغمبر علی علی، داماد پیغمبر علی علی، آقائے ابو ذر علی علی، آقائے ابو ذر علی علی، مست قلندر علی علی، مست قلندر علی علی، صدیق کے لب پر علی علی، عثمان پکارا علی علی، ہے اپنا نارا علی علی، بیمار کی حکمت علی علی، مظلوم کی طاقت علی علی، میں مر جاؤں تو علی علی علی، میرے کفن پہ لکھنا علی علی، خاموش ہے تو تم کی پہچان علی ہے، کربالے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے، قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، ایمان یہ کہتا ہے میری جان میرے تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی زین حساب قبلہ، مفتی زین حساب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایمان یہ کہتا ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے، تو کیوں نہ حضور کا ذکر اعلیٰ حضرت کی زبان میں کر لیا جائے، اعلیٰ والا ہمارا نبی ہے، ذرا بول کے کہہ دے جس سے اپنے نبی سے جتنا پیار ہے نا، وہ ہاتھوں کو اٹھا کے فضاؤں میں لہرا کے حضور کے نام پہ جو قوم بولا نہیں کرتی نا، محرخین لکھتے ہیں، علماء بیان فرماتے ہیں، وہ قوم زبان رکھ کر کے بھی گونگی ہوا کرتی ہے جو حضور کے نام پہ بول نہیں سکتے، ہے نا؟ تو اپنے حضور کے نام پہ پورے ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولیں گے۔ دیکھیں آپ کی برکت ہے، ذکر حسین کی برکت ہے، ذکر علی کی بھی برکت ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے علی کا ذکر حلالی کرتا ہے، حلالی، ان کے مقدر میں علی کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ میں ادب کے دائرے میں بولتا ہوں، اور علی کا ذکر کرنے کے لیے ماں کا ایک ہونا ضروری ہے، علی کا ذکر کرنے کے لیے ماں کا نیک ہونا ضروری ہے، اور باپ کا ایک ہونا ضروری ہے، تب جا کے کہیں علی کا ذکر ہوتا ہے نا؟ اب حضور کا ذکر کر لیں، سب سے اولا والا، ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے یہ انجمن والے ہیں کیا؟ انجمن والے تو بہت تیز بولتے ہیں، ہے نا؟ میں نے بتا دیا، حقیقت قاری شکیل صاحب ممبر نور پر صرف 1.5 گھنٹہ 24 گھنٹے کے اندر میں سویا ہوں، اور تقریباً 5 دن سے لگاتار پروگرام کر رہا ہوں، لیکن کہیں سے لگ رہا ہے 2 فٹ کا انسان جو ہے اتنا زیادہ محنت کر سکتا ہے؟ ہاں بولو بولو،
اس لیے کہ جو مرغا بولتا ہے وہی ذبح ہوتا ہے, وہی غوث اعظم کی نظر کے لیے بلایا جاتا ہے. بے شک ان بولتے مرغے کو غوث اعظم بھی قبول نہیں کرتے, تو مفتی ضیاء الحق کہاں سے قبول کر لے گا یار, ہے نا. تو ظاہر سی بات ہم غوث اعظم کے غلام ہیں, تو اگر چاہتے کہ حضور کی بارگاہ میں نوکری لگ جائے نا, تو حضور کے نام پر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی, تاکہ یہ فضا بھی گواہ ہو جائے اور وہ لوگ سن لیں. اب بھی خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کا فیضان لے کر کے, اور مخدوم اشرف کے دادا مرشد کا علاقہ ہے, سراج الدین اخی آئینی اودھی کا کے شہر میں بول رہا ہوں, بے شمار اولیاء کاملین کے شہر میں بول رہا ہوں. بتا دو ان لوگوں سے کہ ہمیں جب ہندوستان میں غریب نواز نے صرف اتنا کہا تھا یہاں راجا کے اونٹ بیٹھیں گے, تو اس وقت کے سپر پاور میں اتنا دم نہیں تھا کہ راجا کے بٹھائے ہوئے اونٹ کو اٹھا سکے. غریب نواز نے ہندوستان میں ہمیں بٹھایا ہے, اس لیے کسی نے کہا تھا خواجہ ہند دربار ہے اعلیٰ تیرا, ابھی محروم نہیں باندھنے والا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, یا رسول اللہ, خواجہ غریب نواز زندہ باد, خواجہ غریب نواز زندہ باد, اللہ اکبر, یا رسول اللہ. سمجھ رہے سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارے نبی. بولتے جتنے بھی ہاتھ اٹھیں گے نا, اللہ سب ہاتھوں کو گنبد خضرا کی جالی نصیب کرے, آمین یا رب العالمین, ہے نا. اور دیکھیں ہاتھ اٹھانے میں اس بات کا خیال ضرور رکھیں گے کہ ہاتھ جب نیچے آئے تو کسی کی جیب میں مت جائے, ورنہ لفڑا ہو سکتا ہے. صبح لوگ میرے پاس آئیں گے, کہیں گے مفتی صاحب غضب کر دیا آپ نے, جو کچھ رکھا تھا وہ بھی خالی ہو گیا, ہے نا. سب سے اولیاء و اعلیٰ ہمارے نبی, اولیاء و اعلیٰ اپنی مولا کا پیارا, دونوں عالم کا دولہ, سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ, تو بدھ ہے کوثر و سلسبیل ہے اور رحمت کا دریا ہمارے نبی, رحمت کا دریا ہمارے نبی, وہ رحمت کا دریا ہمارے نبی, وہ رحمت کا دریا. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, سب چمک والے اجلوں میں سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندر شیشے میں چمکا ہمارا نبی, اندر شیشے میں چمکا ہمارا نبی, جس کے کلموں کا دھوبل حیات حرار ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی, ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی, ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. ہم سے دو کو رسا اس کا دیجے کی ہے رکسوں کا سہارا ہمارا نبی, انہیں جانا انہیں مانا, نوشاد بھائی انہیں جانا, زور سے خدا کی قسم یقین مانا اگر یہ شعر کوئی بندہ پڑھے تو میرا خیال ہے میرا انسان بولے گا نا وہ حضور کا ہو کے رہ جائے گا. جیسے میں ایک شعر ہمیشہ پڑھتا ہوں, تیرے ٹکڑوں پہ پلے خیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, تیرے ٹکڑوں پہ پلے خیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. اللہ سمجھ, میں صحیح بتا رہا ہوں ہلال بھائی, اور مجھے بڑی خوشی ہوتی, میں تو چاہ رہا تھا آپ ابھی اور پڑھیں گے, میں بیٹھوں گا. ہاں اس لیے میں دل سے سنتا ہوں. حضور کی محبت دو چیزوں سے بڑھتی ہے, یا تو قرآن کی تلاوت سے یا تو نعت مصطفیٰ سے. وہ بیوقوف لوگ ہیں جو اس کے بعد کہتے ہیں کہ نعت مجھے پسند نہیں ہے. حضرت عمر سے پوچھنا نعت کی اہمیت کیا ہے, عورت سے کتنا سنا دوں, ابھی اس بات کو بتاؤں گا. نعت جب بھی سنے جب بھی پڑھے ادب کے ساتھ پڑھے, اس لیے پڑھے کہ تاکہ حضور سن لے, اس لیے پڑھے تاکہ حضور سن لے, اور حضور جب سن لیں گے تو آپ یہی کہو گے تیرے ٹکڑوں پہ پلے خیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, تیرے ٹکڑوں پہ پلے خیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. آپ 5 مرتبہ کہیں تاکہ حضور کسی کا محتاج نہ بنائے, حضور اپنا محتاج بنائے. تیرے ٹکڑوں پہ پلے خیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, تیرے ٹکڑوں پہ پلے خیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, تیرے ٹکڑوں پہ پلے خیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, تیرے ٹکڑوں پہ پلے خیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, تیرے ٹکڑوں پہ پلے خیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا, تمہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا. ذرا زور سے بولے جس نے حضور کو جانا. چائے رکھ دو حضرت, یہ ٹھنڈی ہو جائے گی میری گفتگو کے آگے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس وقت میری زبان کی سب سے زیادہ اہمیت ہے.
اس وقت جو ہے میں سنت حسان بن ثابت ادا کر رہا ہوں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جلسے میں آ کر کے حضور کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ انہیں تیرے ٹکڑوں پہ پلے خیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، کھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، انہیں جانا، ذرا زور سے بولو، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، اس طرح سے بولے کہ عرش و کرسی گواہ ہو جائے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ اکبر جب نعت سنا کرے نا تو محبت کے ساتھ سنا کرے۔ ہلال بھائی ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تنہائیوں میں مدینے کا چکر لگا رہے تھے، اچانک ایک گھر سے گزر ہوا نا تو اس گھر میں کچھ صدا آنے لگی، حضرت عمر ٹھہر گئے، جب حضرت عمر ٹھہرے نا دروازے کے قریب گئے تو کسی چیز کے کاٹنے کی آواز آ رہی تھی، کچھ پڑھنے کی صدا آ رہی تھی، حضرت عمر ٹھہرے ہیں اور ٹھہرنے کے بعد جو ہے دروازے کو کھٹکھٹایا، جب وہ نیک خاتون اسلام کی شہزادی نے دروازہ کھولا، سامنے عمر موجود ہے، پورا وجود کانپنے لگا ہے، اللہ اکبر جو ہے ایسے عالم میں عمر نے کہا تھا یہ بتا دے ابھی تیرے منہ سے تیرے گھر سے کسی چیز کی صدا آ رہی تھی، وہ اسلام کی شہزادی نے کہا تھا نہیں عمر فاروق اعظم جب سارا مدینہ سو جاتا ہے تو میں سود کاتا کرتی ہوں، اسی سے میرے گھر کے خرچے چلتے ہیں، اللہ اکبر عمر نے کہا تھا نا 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 یہ سود کاٹنے کی آواز نہیں ہے، یہ تو کسی اور چیز کی آواز معلوم ہوتی ہے، یہ سود کی آواز نہیں ہے، اللہ اکبر اتنا کہنا تھا، اس نے کہا نہیں سود کی آواز تھی، عمر کو جلال آ گیا، اس اسلام کی شہزادی نے کہا تھا اے عمر جی رات کی تنہائی میں جب سارا مدینہ سو جاتا ہے نا تو میں حضور کی نعتیں پڑھا کرتی ہوں اور سود بھی کاٹا کرتی ہوں، اللہ اکبر حضور کی نعتیں پڑھتی ہوں اور سود بھی کاٹتی ہوں، تو حضرت عمر نے کہا تھا وہ نعتیں مجھے بھی سنا ہے جو رات کے وقت تو سود کاٹتے وقت پڑھتی ہے، تو اللہ اس سبق اتنا جب سنا نا اللہ اکبر وہ اسلام کی شہزادی نے پڑھنا شروع کیا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلَدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ وہ پڑھ رہی تھی طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنَايَاتِ الْوِدَاعِ وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا بَعْدَ آلِ اللَّهِ دَاعِ، گویا کہ وہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہی کہہ رہی تھی زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، زمین و چلا تمہارے لیے، دہن میں سما تمہارے لیے، بطن میں حجا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، تم اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اگر وہ عورت پڑھ رہی تھی عمر کی آنکھیں برس پڑی، حضرت عمر رونے لگے، تو اس شہزادی نے پوچھ لیا عمر نعت سن کر کے خوش ہونا چاہیے رونا نہیں چاہیے، تو حضرت عمر کی آنکھیں بھر آئی، عمر نے کہا میری بہن کل قیامت کے دن اگر اللہ تیری مغفرت نعت پڑھنے کی بدولت کرے گا تو عمر کو نعت سننے کی بدولت اللہ جنت عطا کر دے گا۔ حضور کی جب نعتیں سنا کرو نا تو دل سے سنا کرو، حضور کی جب نعتیں سنا کرو نا تو دل سے سنا کرو، حضور کی جب نعتیں پڑھا کرو نا تو دل سے پڑھا کرو۔ ہم ایک کمنٹ نہیں کر رہے، ہلال بھائی کو، فیصل بھائی کو، قاری شکیل صاحب کو، وحید بھائی کو، ہمیں سب کو بتا دو کہ صرف نعت پڑھنا تم بھی نہیں جانتے، ہم بھی حضور کی نعتیں گنگنا لیتے ہیں۔ رات کی تنہائیوں میں حضور کی نعتیں گنگنایا کرو نا، وہ لطف آئے گا، وہ مزہ آئے گا۔ اپنے بچوں کو جب سکھایا کرو تو کہا کرو بیٹا نعتیں پڑھا کرو، اپنے بچوں کو بتایا کرو بیٹے نعتیں پڑھا کرو۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے مائیں موٹو پتلو دے دیتی ہے، اللہ اکبر، اس کے بعد بچہ موٹو پتلو دیکھ کر کے نا اللہ اکبر اب وہ لیٹ کر دیکھ کر لپٹک دے تک، اس کے بعد ہوتا کیا ہے وہی بیٹا ایکشن میں اماں مجھے جو ہے پتلو بننا ہے تو مجھے کیا بننا ہے، مجھے سمبھا بننا ہے۔ تو بھلا ہم ایک جگہ گئے ایک جگہ تو ایک لڑکا ہے چھوٹا سا، سلام کیا کہا چاچو، ہم نے کہا کیا معاملہ ہے، گجرات میں سورت میں وہ سید آصف صاحب کے سب مرید تھے، کہا حضرت ایک بات بتاؤ، ہم نے کہا کیا، کہا چاچو مجھے سمبھا بننا ہے۔ تو دوسرا لڑکا ہے کہا میں شیر خان بنوں گا، ہم نے کہا یہ کہاں پتا چلا، کہا حضرت موٹو پتلو دیکھا، ہم نے کہا کاش اگر تو نے حضور کی نعتیں سنائی ہوتی اور تو نے یہ کہا ہوتا وہ میرے لال تو سو جا یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سندے اللہ کہتے کہتے، بلکہ تو نے یہ
सुनाया होता काबे के बदर तो जा तुम पे करोड़ों दुरूद तैयबा के शम्सु दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद काम वो ले लीजिए तुमको जो राफी करे ठीक होना मेरा था तुम पे करोड़ों दुरूद अल्लाह अकबर उस मुस्तफा की नाम सुनाए होते तो रंग ही कुछ और होता, कुछ और होता, माहौल ही कुछ और होता। आला हजरत की ये शायरी पढ़ता हूँ ना तो एक बात जहन में आ गई। अच्छा ये बताइए क्या कोई ऐसा शख्स है जिसने खुदा का कलमा तो सब पढ़ते हैं, रसूल पाक की रिसालत की गवाही सब देते हैं, लेकिन कायनात में कोई ऐसा शख्स है जिसने खुदा को देखा हो? है ना, बात बहुत है। कोई जिसने खुदा को देखा है? देखा है किसी ने? अल्लाह अकबर। जनाब आदम अलैहिस्सलात व तस्लीम एक ज़माने तक रहे जन्नत में, लेकिन दीदार खुदा बंदी से महरूम रहे, है ना। मैंने आलम तसव्वुर में जब इस्लाम अपनाया सोचने लगा मेरे मौला मेरे माबूद, मैं तो बचपन से मुसलमान हूँ, अल्लाह को इस्लाम के घराने में पैदा हुआ, दिल में ख्याल पैदा होता है ए मेरे मौला कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जिसने मेरे अल्लाह को देखा हो, कोई ऐसा शख्स होना चाहिए। सुनियो, तुम अपने मुकद्दर पे नाज करो, आज के बाद तुम अपने आप को कभी हल्के में ना लोगे। कोई ऐसा शख्स सोचना चाहिए जिसने खुदा को देखा। मैंने आलम तसव्वुर में आदम से सवाल किया, आदम तुम तो दुनिया के सबसे पहले इंसान हो। अल्लामा राजी लिखते हैं ना, तुम तो दुनिया के सबसे पहले इंसान हो, ये तो बता दो क्या तुमने खुदा को देखा है? आदम ने कहा नहीं नहीं मैंने खुदा को नहीं देखा। हमने कहा हुजूर जब आपने खुदा को नहीं देखा तो कैसे जाना कि खुदा है? कहा कि लौह कुर्सी पर नाम मोहम्मद के साथ नाम खुदा भी लिखा हुआ है। अपने बाद जो है जनाब शीश को बयान कर दिया कि खुदा एक है। हमने जनाब शीश से पूछा कि जनाब शीश अलैहिस्सलाम आप दुनिया के दूसरे नबी हैं, क्या खुदा है? कहा हाँ हाँ खुदा है। हमने कहा हजरत जी ये बता दे क्या आपने अपने निगाहों से खुदा को देखा है? जनाब शीश बोले नहीं मैंने खुदा को नहीं देखा, बल्कि आदम के बताने से मैंने खुदा को मान लिया है। आदम अलैहिस्सलाम। हमने कहा कोई और शख्स है? जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह की बारगाह में वो छोटा और कहता है इब्राहिम खलीलुल्लाह। आलम तसव्वुर में सवाल किया ए इब्राहिम खलीलुल्लाह आप तो अल्लाह के खलील है, आप तो अल्लाह के खलील है, ये बता दे क्या खुदा एक है? अल्लाह अकबर। इब्राहिम खलीलुल्लाह बोलते हाँ हाँ खुदा एक है। हमने कहा हुजूर क्या आपने खुदा को देखा है? कहा मैंने खुदा को देखा नहीं है। हमने कहा कब तक कैसे जाना कि खुदा एक है? कहा मुझे मेरे बाबा शीश ने बताया, मुझे नूह ने बताया, मुझे आदम ने बताया। फिर मैंने जो है आलम तसव्वुर में जो है जनाब मूसा कलीमुल्लाह से सवाल किया ए मूसा कलीमुल्लाह ये तो बता दे क्या खुदा एक है? कहा हाँ हाँ खुदा एक है। हमने कहा ये बताएं जब खुदा एक है क्या आपने खुदा को देखा है? अल्लाह अकबर। जनाब मूसा कलीमुल्लाह से हमने कहा आप अल्लाह के करीब है, आप बता दे आप खुदा एक है। जनाब मूसा कलीमुल्लाह बोलते हैं, जनाब मूसा कलीमुल्लाह बोलते मैंने खुदा को देखा नहीं है बल्कि इब्राहिम खलीलुल्लाह के बताने से मान लिया है खुदा एक है। अल्लाह अकबर। इसी तरह से जनाब ईसा से पूछा, अब अल्लाह अकबर जनाब ईसा ने कहा, हमने कहा ईसा करे रूहुल्लाह आप अल्लाह की रूह है, ये बता दे क्या खुदा एक है? जनाब ईसा बोलते हाँ हाँ खुदा एक है। मैंने कहा क्या आपने खुदा को देखा है? जनाब ईसा ने कहा मैंने खुदा को नहीं देखा, मैं थक हार करके बैठ गया और बैठने के बाद कहा था कि मेरे माबूद कायनात में कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जो खुदा को अपने निगाहों से देखा हो। ये मेरे मौला जिसने तुझे अपने निगाहों से देखा है। अल्लाह अकबर। अभी बात यही हो रही थी, अचानक मैंने मदीने की तरफ न लगाया, मैंने अपने आका को ख्यालों में बसाया और बसाने के बाद कहा मेरे हुजूर मैंने एक सवाल आदम से किया, उस सवाल को ईसा से किया, उस सवाल को मूसा से किया, उस सवाल को दाऊद से किया, उस सवाल को इब्राहिम खलीलुल्लाह से किया, उस सवाल को इस्माइल ज़बीहुल्लाह से किया। मेरे हुजूर ने पूछा कौन सा सवाल है? मैंने कहा हुजूर आप ये बता दें क्या खुदा एक है? हाँ 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 खुदा एक है। मैंने कहा अल्लाह के हुजूर क्या आपने खुदा को देखा है? खुदा को देखा है? हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया देखा नहीं बल्कि रूप के कुर्बे खास में मैं रब के जलवे से मुशर्रफ हुआ। जबी तो मेरे इमाम फरमाते हैं और कोई खैर क्या तुमसे नेहा हो बना जब ना खुदा ही छिपा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उर्से ख्वाजा गरीब नवाज, उर्से ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौला आपको सलामत रखे, बाकरामत रखे, अल्लाह इज्जतें दे। देखिए हिलाल भाई देखिए कितनी मोहब्बत के साथ बैठे, हालांकि बेचारे सफ़र से आए
لیکن دیکھیں ذرا دل کے کانوں سے سنیں، ہم اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ جس نبی نے خدا کو بنفس نفیس دیکھا ہے۔ ہمارا نبی محتاج نہیں ہے، ہمارا نبی بے بس نہیں ہے۔ ان عقل کے اندھوں سے ذرا سوال کرو نا کہ اگر حضور بے کس ہیں، محتاج ہیں، بے بس ہیں، تو جس کو آدم نہ دیکھ سکے، شیش نہ دیکھ سکے، زکریا نہ دیکھ سکے، اس خدا کو میرے مصطفیٰ نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے خدا کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، اس کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے محبوب کے حال کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایک روایت پڑھوں، آج پھر گفتگو کو ختم کروں گا، ہلال بھائی سے پھر کبھی موقع لگا تو پھر بیان ہوگا۔ اب ذرا دل کے کانوں سے سنیں، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اللہ، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں قطب صاحب، قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ عنہ۔ قطب الدین بختیار کاکی یہ سرکار خواجہ غریب نواز کے مرشد اعظم ہیں۔ اللہ خواجہ غریب نواز سرکار کے خلیفہ اعظم ہیں، اللہ اکبر، خواجہ غریب نواز مرشد اعظم ہوئے۔ آپ کو بتاؤں نا، ایک مرتبہ جب قطب صاحب جو دہلی آئے نا تو ان پہ الزام لگا تھا۔ آج بھی کچھ لوگ ہر کسی پہ الزام لگاتے پھرتے ہیں، یار فلاں آدمی ایسا، فلاں آدمی ایسا، تو جن پہ الزام لگتے ہیں نا یہ مت سوچو کہ صرف تم پہ الزام لگائے گئے ہیں، الزام بہت پہلے ولیوں پہ بھی لگائے گئے ہیں، الزام نبیوں پہ لگائے گئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہیں تک بات ختم نہیں ہوتی۔ حضرت جو ہے بابا قطب صاحب جب دلی آئے نا، آپ نے تبلیغ کرنا شروع کیا۔ جب تبلیغ کرنا شروع کیا نا تو بابا قطب صاحب کا ایک بادشاہ، یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں بابا قطب صاحب کا تذکرہ یہ اصل میں غریب نواز کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے بابا قطب صاحب جیسی شخصیت کو پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اجمیر کا بادشاہ غریب نواز کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوا۔ پاک پٹن کا بادشاہ جو ہے حضرت بابا فرید کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوا، لیکن دلی کا بادشاہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مرید ہو گیا۔ اللہ اکبر، ایسا مرید ہوا نا، اب تربیت کر رہے ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی تربیت کر، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دلی کے بادشاہ کی تربیت کر رہے ہیں، کبھی اوراد کی، کبھی وظائف کی، کبھی سجدوں کی، اللہ اکبر تلقین کر رہے ہیں۔ ایک دن ایسا گزرنا، شمس الدین آتا ہے، آنے کے بعد کہا تھا حضرت اب آپ ایسا کریں نا میرے گھر پہ قیام کریں، کیونکہ آپ دور جاتے ہیں تو دل نہیں لگتا ہے، آپ مجھ سے نظروں سے دور ہو جاتے تو اچھا نہیں لگتا۔ اللہ اکبر اتنا کہنا تھا تو بابا قطب صاحب نے کہا تھا دیکھ شہزادے، مجھے سلطنت سے کیا مطلب ہے، مجھے تیرے محل سے کیا مطلب ہے، مجھے تیری دولت سے کیا مطلب ہے، میں فقیر لوگ ہوں، جہاں چاہوں وہاں پڑاؤ ڈال دوں۔ کہا حضرت جی جب یاد آئے گی تو آپ کو کیسے دیکھوں گا۔ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے جب شمس الدین جو ہے التمش کی آنکھوں میں آنسو دیکھا تو کہا شہزادے غم نہ کر، آنکھوں سے آنسو مت بہا، میں اتنا کر سکتا ہوں اپنا پڑاؤ اپنا خیمہ تیرے محل کے قریب کر دوں گا، اللہ اکبر، محل کے قریب لا کے لگا دوں گا۔ اب بابا صاحب نے خیمے کو اٹھایا ہے، بابا قطب صاحب لے کر کے بادشاہ کے محل کے قریب پہنچے۔ اب شمس الدین کو جب یاد آتی تو کرسی چھوڑ کر کے بابا قطب صاحب کے پاس آ کر کے زمین میں بیٹھ جاتا تھا۔ اب روزانہ عبادت و ریاضت کا سلسلہ شروع ہوا، اوراد و وظائف کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب مقبولیت قطب صاحب کی بڑھنے لگی، اب لوگ درجوک آنے لگے، اب لوگوں کے پیٹوں میں جلن ہونے لگا، اللہ اکبر، چمچے لگ گئے۔ اب ایسی عالم میں ہندوؤں نے کہا تھا، ایسے عالم میں منافقوں نے کہا تھا اس قطب الدین بختیار کاکی کو دہلی سے بھگایا جائے۔ یہ قطب الدین بختیار کاکی جب سے دلی میں آیا ہے نا، پتہ نہیں کون سی تبلیغ کر رہا ہے، بادشاہ بھی اسی کی بولی بولتا ہے، وہ قطب الدین بختیار کاکی بولتے ہیں، بادشاہ بھی وہی کہتا ہے، وہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں۔ اب اللہ اکبر، ایک عورت کو خریدا گیا، اب کہا کہ ایسا ہے تجھے بکنا ہوگا، کہا بات کیا ہے، کہا تجھے ناٹک کرنی ہوگی۔ اللہ اکبر، گواہ بک گئے ہیں رات کی تنہائیوں میں۔ جب صبح کا وقت ہوا، اس ایک عورت فاحشہ عورت نے اپنے ہاتھوں میں بچہ لیا ہے اور لینے کے بعد جو ہے بادشاہ کے محل میں آتی ہے اور ڈھونگ کر کے چلانا شروع کر دیتی ہے، میں ہلاک ہو گئی، میں برباد ہو گئی، میں اپنے دکھانے کے قابل نہ رہی، میری عزت کا تماشا بنا لیا گیا، میں لٹ گئی، میں برباد ہو گئی۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا تو اس وقت شمس الدین نے کہا تھا چپ کر، کیا آواز بلند کر رہی ہے، کیسی باتیں تو کر رہی ہے، آخر وجہ کیا ہے، یہ آواز کیسی بلند ہو رہی ہے۔ کہا میں چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہی، میرے
साथ किसी ने ज़िना किया है, मेरे साथ किसी ने मुहकाला किया है। अल्लाह अकबर, इतना जब शमसुद्दीन ने सुना है ना, आँख बबूला हो गए, गुस्से से खड़े हो गए, कहा बोल वो कौन है ना, उसकी खाल खींचना लूँ तो मेरा नाम शमसुद्दीन नहीं, मेरा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीद नहीं। इसकी इतनी बड़ी जुर्रत है कि मेरी हुकूमत में किसी औरत के साथ मुहकाला कर दे। अल्लाह अकबर इतना कह रहा था, हज़रत शमसुद्दीन से कहती है तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता। कहा बता तो सही वो कौन है। कहा वो कोई और नहीं तेरा मुर्शिद सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। अल्लाह अकबर जब इतना सुना था ना, कहा चुप कर, ये कौन सी बात कर रही है, ये तू बातें क्या कर रही है, चुप कर, तू अपने ज़बान को लगाम दे, मेरा मुर्शिद ऐसा नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर, अब गवाह भी कहे थे। औरत ने कहा अगर मैं झूठ बोल रही हूँ ना तो ये सामने जो नौजवान खड़े हैं इनसे पूछ लो। अल्लाह अकबर, मुसलमान बिकता नहीं है, लेकिन आज का मुसलमान एक कप चाय में बिक जाता है। आज का मुसलमान जो है 100 रुपये में बिक जाता है। आज का मुसलमान जो है सिर्फ तफरीह के लिए बिक जाता है। लेकिन मुसलमानों तुम बिका मत करो। अल्लाह अकबर, मुसलमानों ने गवाही दे दिया, कलमा गो ने गवाही दे दिया, हाँ हाँ मैंने जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को रात की तन्हाइयों में इस औरत के घर से निकलते हुए देखा है। बादशाह ने कहा मेरे पीरा को बुलाया जाए। अल्लाह अकबर, ये कैसा वक्त था, ये एक नाजुक घड़ी थी। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ रहे हैं, लाठियों के सहारे आ रहे हैं, दाढ़ी पक चुकी है, पैरों में चलने की सकत बाकी नहीं रही। अल्लाह अकबर, लाठी के सहारे जब बादशाह के महल में पहुंचे हैं ना, सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बादशाह खड़ा होने चाहा ना, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा ओ मेरे बेटो, ए मेरे शहजादों खड़े मत हो, आज मैं तेरा पीरा बन के नहीं आया, आज मैं तेरा पीर बन के नहीं आया, आज एक मुजरिम बन के आया हूँ। अल्लाह अकबर, आज एक मुजरिम बन के आया हूँ। आप खड़े मत हो मेरे शहजादों, तुम खड़े मत हो, तुम यही ठहर जाओ। अल्लाह अकबर, अब शमसुद्दीन ने जब इतना सुना ना, हाथों को उठा लिया और उठाने के बाद किबरिया की बारगाह में दुआ करता और दुआ करने के बाद कहता है ए मेरे माबूद, अब मैं क्या देख रहा हूँ, ये मेरे बाबूद तू कैसी आजमाइश में डाल दिया। किसी को आप दिल से चाहें और दिल के चाहने के बाद जब उससे कोई गलती हो जाती है ना तो दिल भर आता है, आंखों से आंसू निकलते हैं, फिर फैसला करना मुश्किल हो जाता है, जाऊं तो किस तरफ जाऊं, क्या फैसला करूं। एक तरफ मोहब्बत की डोर है, एक तरफ सामने उसका चेहरा है, एक तरफ नबी की शरीयत है, कौन सा फैसला करूं। अल्लाह अकबर, ऐसे आलम में कहा पीरा ये क्या हो गया, मैं क्या देख रहा हूँ। हाथों को उठाया, कहा मौला ये तूने कैसी आजमाइश में डाल दिया मेरे माबूद, कैसी आजमाइश में डाल दिया, जिसके तबलीग से मेरे पेशानियों में सजदे की तड़प है, जिसके कहने पे मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया, जिसके कहने पर मुरीद होने की वजह से मैं मस्जिद से दूर था, मस्जिद से करीब हो गया। मैंने अस्र की सुन्नतें कभी क़ज़ा नहीं की, मैंने तहज्जुद नहीं छोड़ा, मेरे मुर्शिद ने जो फरमाया वो मैं अमल करता रहा। लेकिन मेरे मौला ये कैसी आजमाइश में डाल दिया, कैसी आजमाइश में डाल दिया। कुतुब साहब ने कहा दुनिया वालों की तुम तवक्को रखते हो कि इस बुढ़ापे में मैं इतनी गंदी घिनौनी हरकत कर सकता हूँ, तो जानते हैं काजी बिक्श का था, कहा ओ बाबा साहब ये तसव्वुफ की बातें हमें मत समझाएं, हमें ये बताएं तो सही कि जो है तुमने गवाह पेश करें। अदालत शरैया गवाह तलब करती है, फतवे के लिए गवाह का होना जरूरी है, और इधर गवाह मौजूद है, आप भी कुछ कहना चाहेंगे। तो उस वक्त कुतुब साहब ने कहा धन्ना मुझे शहजादो 3 दिन की मोहलत चाहिए। शमसुद्दीन ने कहा था ठीक है, जैसा मेरा पीरा कहता है वैसा कर दो। अल्लाह पर 3 दिन की मोहलत मांगी है। वहाँ घर आए, खेमे में आए, मुसल्ला बिछाया और मुसल्ला बिछा करके अजमेर की तरफ लौ लगाया। कहा मोइनुद्दीन मैं लावारिस तो नहीं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ जो भारत में हमें निकालने की बातें कर रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ मैं लावारिस तो नहीं हूँ ना कि आज हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, आज हमारे नौजवानों को मारा जा रहा है, हमारी बहन बेटियों को टारगेट किया जा रहा है। मैं लावारिस नहीं हूँ। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अपने मापित के आंचल को उठाया, कहा मोइनुद्दीन मैं लावारिस तो नहीं ना। मोइनुद्दीन आपने कहा था वतन कभी जाना नहीं, मैं शहजादा था, बादशाह का बेटा था, जब से आपके साथ आया वतन कभी पलट करके नहीं गया। आपने कहा सूखी रोटी पे गुजारा करना है ना, कुतुब ने सूखी रोटी खाए। पीरा ये भी बता दिया होता कि दिल्ली में बुढ़ापे में ज़ैना का भी इल्जाम लगेगा, ये इस इम्तिहान का भी तो बता दिया होता ना। हजरत अब इस बुढ़ापे में मैं क्या करूंगा। अल्लाह इतना कहना था। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बोलते, इतना कहना था, आंख लग गई। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा चुप कर,
क्या तमाशा बना रखा है। जाके अदालत वालों से कह देना कि तीसरे दिन चौथे दिन का जब सूरज निकलेगा ना, शाम का सूरज गुरूब होगा, मोइनुद्दीन हाजिर हो जाएगा। कोई ट्रेन नहीं था, कोई मोबाइल नहीं थी, ये अल्लाह वालों की बात थी। दिल्ली में बैठ करके अजमेर को आवाज को पहुंचा रहे। तो ये बता, साइंस ने तरक्की किया कि वलियों की जबान ने तरक्की किया है? वलियों की जबान ने तरक्की किया है। जहाँ साइंस कदम तोड़ देती है वहाँ मुस्तफा के दीवानों की आवाजें पहुंचा करती है। मोइनुद्दीन ने कहा था ठहर जाना, मैं आऊंगा फिर इंसाफ होगा। अल्लाह अकबर, दिल के कानों से सुने। अब तीसरा दिन आया, सूरज गुरूब हो गया, लोगों ने ताना देना शुरू कर दिया। एक कुतुबुद्दीन तू कहता था मोइनुद्दीन आएंगे ना, ये तसव्वुफ की बातें हमें मत समझा, हमें सच सच बता मोइनुद्दीन आएंगे कि नहीं। अब मिजाज बदल गया। कल तक जो हाथ पैर चूमते थे ना, आज वो मुखालिफ हो गए। कल तक जो हाथ चूमने के लिए परेशान होते थे ना, आज वो हाथ काटने के लिए परेशान है। माज़अल्लाह, ये ऐसा वक्त भी आया। तो जानते हैं ना, ख्वाजा कुतुब साहब ने लव लगाया और उसके बाद नमाज मगरिब कशमकश में पढ़ाई कि मेरा पीरा अभी नहीं आया। जब सलाम फेरा ना, तो क्या देखते हैं, एक ज़ईफ शख्स सबसे अखीर सफ में अपनी 2 रकात छूटी नमाजों को अदा कर रहा है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नमाज से फारिग हुए ना, जब नमाज से फारिग हुए, कुतुब साहब ने दौड़ लगाई और मुर्शिद के कदमों से लिपट गए। मुर्शिद, आप इस इम्तिहान का बता देते। सूखी रोटी खाया, मुर्शिद शिकवा नहीं किया। वतन जाने की कभी शिकवा नहीं किया। माँ बाप की यादों का कभी शिकवा नहीं किया। वतन की गलियां याद आती रही, दिल पे पत्थर बांध लिया। शरीयत मुस्तफ़ा को पहचाना है, हुजूर कभी मैंने शिकवा नहीं किया। लेकिन हजरत जी इस इम्तिहान का भी बता देते। ठट्ठे मार के रोने लगे। तो उस वक्त मोइनुद्दीन ने कहा चुप कर, क्या बकवास बना रखा है? पीर भी तो कैसा पीर था, क्या बकवास बना रखा है? तेरी इज्जत ज्यादा कीमती है कि अम्मा आयशा की ज्यादा कीमती है? तेरी इज्जत ज्यादा कीमती है कि उस पे भी तो ज़रा के इल्जाम लगे थे ना, अम्मा आयशा पे भी तोहमत लगाए गए थे। अल्लाह अकबर, इतना कहना था। तीसरा चौथा दिन आता है, हजरत अदालत सच गई। पूरा दिल्ली आज इंसाफ देखने आया। अल्लाह अकबर, काजी जो है अदालत में बैठा है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने चहीते मुरीद का हाथ पकड़ा है और पकड़ने के बाद करीब लेकर के आते और आने के बाद कहा, ओ लोगों, ये दिल्ली वालों, मैंने ये देखा ना, मुझे ये देखना था, मैं ये देखना चाहता था कि दिल्ली वाले मेरे कुतुब की शान देखने आए, तुम मेरे कुतुब की रुसवाई देखने आए हो? तुम मेरे कुतुब की रुसवाई देखने आए हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? अल्लाह अकबर। तो उस वक्त कहा, हजरत जी गवाह पेश करें। काजी ने, तो हजरत कुतुब साहब के मुर्शिद ने, ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, ऐसी रवायतें पढ़ रहा हूँ ना, इंशाल्लाह उस रिवायत को पढ़ रहा हूँ जिस रिवायत पे PhD हो रही है। अभी किताब छप के नहीं आई, रिवायतें मैं सुना रहा हूँ। प्रोफेसर सलीम चिश्ती की रिवायत है, बड़ी ज़ख़ीम किताब, 150 सफ़ात पे आ रही है। गरीब नवाज के खिदमात, हयात खिदमात पर। अल्लाह अकबर। जानते हैं ना, तो ऐसे वक्त में कहा, गरीब नवाज ने, सरकार ने कहा ठहर जाओ काजी। तो करीब हाथ को उठाया, मौला मैं तेरे महबूब का उम्मती हूँ, हुसैन का बेटा हूँ। मौला, अगर बनी इसराइल के वलिया पे तोहमत लगे तो बच्चा बोलता है, तो उम्मत मोहम्मदिया के लिए भी बच्चा बोलेगा। बनी इसराइल में अगर तोहमत लगे तो एक उम्मत की वलिया की हिफाजत के लिए बच्चा बोलता है। तो आज उम्मत मोहम्मदिया के वली पे तोहमत लगी है, ए मेरे मौला बच्चा बोलना चाहिए, बच्चा बोलना चाहिए, बच्चा बोलना चाहिए। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ करके गरीब नवाज ने नजर डाली ना, बच्चे ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह अकबर। अभी 1 हफ्ते का बच्चा बोलने लगा, नारे तकबीर की सदाओं से पूरी महफिल गूंजने लगी। मोइनुद्दीन वो है जो 1 हफ्ते के बच्चे से भी बनवा दे। मोइनुद्दीन का हम तस्करा कर रहे गए। कहा था, ओ लोगो, कहा बच्चे बता तेरा बाप कौन है? तो उसने कहा मेरा बाप वो जो साइड में खड़ा है ना, वो मेरा बाप है। और इसमें काजी भी शरीक है, हजरत जी तो बरी है। अल्लाह अकबर। शमसुद्दीन उठ गया, कहा तूने मेरे पीरा पे जो है इल्जाम लगाया, तूने मेरे खैर दिल में मेरे पीरा के खिलाफ आवाज बगावत की, बुलंद करने के लिए कोशिश की, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। अल्लाह अकबर। ख्वाजा गरीब नवाज ने हाथ को पकड़ा, हाथ को पकड़ने के बाद कहा था, ये दुनिया वाले
اے تحری والے مجھے اب اپنے بچے کو تحری نہیں چھوڑنا ہے، تو نے میرے بچے کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا، میرے بچے کو تو نے برا بھلا کہا ہے، اب لوگوں نے ہاتھوں کو پکڑ لیا حضرت جی آپ تو اب اس کے بعد اجمیر تحری نہیں آئیں گے، یہ آخر بار تھا دلی آنا، اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ اللہ اکبر کہا حضرت جی آپ قطب صاحب کو مت لے کر کے جا، کہا مجھے اپنے بچے کو اجمیر لے کر کے جانا ہے، سارے لوگ ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو گئے، کہا حضور ایک بات بتاؤ نا، ہمارے لیے نہیں نبی کی شریعت کے لیے چھوڑ دے، ہمارے لیے نہیں نبی کی شریعت کے لیے چھوڑ دے، تو جانتے جب اتنا کہنا تھا نا، اللہ اکبر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا چہرہ پکڑ کر کے داڑھی پکڑ کر کے محبت سے میرے غریب نواز نے کہا اب کائنات میں دلی کی سرزمین پر کوئی ماں ایسا بچہ جنے گی نہیں جو میرے قطب کی عظمتوں کو گھٹا دے، میرے قطب کی عظمتوں کو گھٹا دے، اب کائنات میں کوئی میرے قطب کی عظمتوں کو گھٹا نہیں سکتا۔ اب قطب الدین بختیار کاکی پھر جو ہے وہی رنگ تھا، وہی محفل تھی، وہی سما تھا، وہی میکدہ تھا، وہی ساقی تھے، وہی جام تھا، وہی بند تھے، وہی پروانے تھے، کشا کشا حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے پاس چلے آتے، اچانک یہ چراغ جب گل ہو گیا، جنازہ تیار ہو گیا، تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے ایک شرط لگا دی تھی دنیا والوں، شاہجہاں پور والے ایک شرط لگائی تھی کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھے گا نا جس نے کبھی عصر کی سنت موقدہ کو چھوڑا نہ ہو۔ کیا پڑھے گا؟ ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو ٹولی کا ٹولی 40 دن گٹھر لے کر کے ٹہلتے ہیں اور ہمارے سنی صحیح عقیدہ کو گمراہ کرتے ہے، تیرے میں کوئی ایسا؟ ایک دکھا دے، ایک دکھا دے، قسم با خدا یہ ٹوپی تیرے قدموں میں ڈال دوں گا، ایک دکھا دے جس کی عصر کی سنت غیر موقدہ چوکی نہ ہو، کوئی ایک دکھا دے جس نے جو ہے، یہ تو بڑی بات ہے، میں ایک چیلنج، بڑی منہ چھوٹی منہ بڑی بات، کوئی ایسا دکھا دے کہ تیرے جو ہے تیرے جماعت میں کوئی ولی دکھا دے۔ ولی تو سب سنیوں میں پیدا ہوئے، ظاہر سی بات ہے جس کا سکہ کھوٹا ہوتا ہے نا وہی تو ہمارے سکوں کو کھوٹا کہے گا نا۔ تیری زندگی نکمے کی زندگی کمیاں تلاشنے میں صرف ہو جاتی ہیں اور کام کرنے والے کا اقبال بلند ہو جاتا ہے۔ غریب نواز نے کام کیا، آج جو ہے دنیا ان کے نام پہ حلوے کھا رہی ہے، ہم بھی کھاتے، کیوں تیری نانی مرے ہے نا، کیوں مرے، کھلا غریب نواز رہے ہیں نا تو تیرے پیٹ میں جلن کیوں ہو رہا ہے؟ شاعر صاحب پیسہ پارے غریب نواز کی جو ہے تو تیرا کلیجہ کیوں پھٹ رہا ہے؟ بولو نا، تم کیا دیتے؟ کچھ نہیں، شاعروں کی نعت خوانی پڑھنا اللہ سمجھ۔ حضرت امیر معاویہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو صرف نبی کی ایک نعت واہ حسن من کا لم ترقت وعینی من کا لم تلد النساء پڑھنے کے لیے 1 لاکھ اشرفی دیا تھا، اللہ 1 لاکھ اشرفی دیا تھا۔ تم نے کیا دیا؟ تم نے آسمان میں تیر مار لیا کیا؟ اس کے بعد جو ہے نعت مصطفیٰ کی کوئی قیمت لگا سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں آپ پڑھو، میں پورا اپنا سب کچھ دے دوں، گھر دوار سب لکھ دوں نا۔ میں کہتا ہوں آپ کی عظمت کو میں پہنچ پاؤں گا؟ نہیں پہنچ سکتا۔ جس وقت تم نعت پڑھتے ہو نا تو میں مفتی ہوں، مفتی کو ہٹا دو، تم مجھ سے بھی افضل ہو یار، کیونکہ تم کا تذکرہ کر رہے ہو۔ کوئی نعت پڑھنے کے لیے عالم کا ہونا ضروری ہے؟ کوئی دکھا دے تو دے، میں اس کی زندگی بھر غلامی کروں گا۔ کوئی دکھا دے کہ نعت پڑھنے کے لیے عالم کا ہونا ضروری ہے؟ نعت پڑھنے کے لیے عالم کا ہونا ضروری نہیں، نعت پڑھنے کے لیے عاشق رسول کا ہونا ضروری ہے۔ نعت پڑھنے کے لیے عاشق رسول کا ہونا ضروری ہے میاں، ہے نا؟ صحیح ہے نا یار؟ دیکھو اگر ہم کسی نسل کے آدمی کا ذکر کرتے تو آواز اور بیٹھ جاتی، لیکن غریب نواز کا ذکر کر رہے، دیکھو کھل گئی الحمدللہ۔ آپ ذرا سنو تو دل کے کانوں سے سنیں، الحمدللہ وجدان مچل جائے گا۔ تو کہا میری نماز جنازہ قطب صاحب کا تیار ہو گیا، جنازہ رکھا گیا۔ دلی کے وقت میں بہت بڑے بڑے اولیاء کاملین تھے اس وقت، آج کا دور نہیں تھا کہ جو ہے 10 چھلے کی انگوٹھی پہننے والا یہ ولی ہے، یہ ولی ہے، یہ ولی ہے۔ اور ایک بات بتا دوں نا، عورت جس کو نیک کہہ دینا یقیناً وہ نیک ہے بھائی جان، صحیح بتا رہا ہوں، عورت جلدی کسی کو تسلیم نہیں کرتی۔ ایک دن ایک پیر صاحب بیٹھے تھے، جب پیر صاحب بیٹھے تھے نا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کا مجمع ہے، تو ان کی شریک زندگی نے کھڑکی سے کہا یہ بورہوت پاس پتہ نہیں یہ لوگ سب پاگل ہے، وقت ہے کہ نہیں ہے، ہمیشہ آتے رہتے، اللہ جانے کیا ہو گیا ہے، اس کو لوگ ولی مان رہے ہیں۔
ये वली है, ये वली है। अबे आवत तो बताती हूँ ना, सुबह का नाश्ता गोल हजार बड़ी है, हाथ पैर चूमाया जा रहा है। जानते हैं, इज्जत नहीं, औरतें शौहरों की इज्जत नहीं करती। औरत वही तो है जिसने आदम को गंदम खिलवा दिया। अल्लामा ज़ुरक़ानी लिखते हैं, तो जाहिर सी बात है, कहा कि सुनो, तो उस वक्त हजरत को जलाल आया, उनकी औरत छत पे लेटी हुई थी, तो हजरत ने क्या किया, दूसरी जानिब से जाके हवाओं में उड़ने लगे। अल्लाह अकबर, औरत की नजर पड़ी, क्या सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आज किसी वली को उड़ते हुए देखा। ये अल्लाह का वली है, ये अल्लाह का वली है, ये अल्लाह का वली है। एक हमारा बोला हवा है, लोग न जाने कितने लोग हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो गया। अल्लाह अकबर, अचानक जानते क्या हुआ ना, उधर से फिर वापस होकर के आए, तो उसकी बीवी ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, रब का कितना शुक्र है, आज मैंने अल्लाह के एक वली को हवाओं में उड़ते हुए देखा। तो अब उनको कहाँ रह जाए, तो कसम ने कहा तुम्हारी कसम वो मैं था। इन चुप रहो, कहाँ वो वली, कहाँ तुम। अब उनको जलाल आया, फौरन उठे, हवाओं में उड़ने लगे। उड़ के आए, कहा देखे ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ। कहा अभी तो मैं सोच रही थी, ये बौरावा उड़े नहीं आया, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। तो हकीकत ये है, औरतें जिसको तस्लीम कर ले वो यकीनन नेक होता है ना, हर किसी को तस्लीम नहीं, है ना। तो हकीकत ये है। सिर्फ यहीं से एक बात बता दो, हमने ये, आपने तो हंस के लिया, लौट के सुने, हंस के सुने, मेरा मिजाज है, लेकिन जो बात करने जा रहा हूँ वो करोड़ों से ज्यादा कीमती बात है जी, है ना। पता क्या चला, वलिया को भी औरत जो है तस्लीम नहीं करती। मिसाल के तौर पर कारी शकील साहब की शादी हो जाए, या जो है हमारे महताब भाई की, अल्हम्दुलिल्लाह। अब बताइए, जब शादी हो जाए, या वहीद भाई की, अल्हम्दुलिल्लाह, अब हो गई है, इन्हीं की मिसालें ले लो। अब जानते हैं ना, अब ऐसा थोड़ी होगा कि जब हिलाल भाई ये कहीं प्रोग्राम से करके आए तो हमारी भाभी बोले वहीद भाई से, ऐ मेरे सर के ताज, जरा आप आइए कमरे के में जो है अपना बरकत वाला कदम रख दीजिए, ताकि मेरे कमरे में खैर बरकत का नुज़ूल हो जाए। ऐसा हो सकता है? बोलो, किसी की इस मजमे में किसी की बीवी हो जिसने कहा हो, ऐ मेरे सर के ताज, जरा मोहब्बत के साथ जो है हमारे घर के हुजरे में कदम रख दे, ताकि घर में बरकत हो जाए। बल्कि जैसे पूछे, कहाँ रहे हो अब तक, हाँ? खाने पे इंतजार कर, दिमाग खराब हो गया, हमें इंतजार, हम जाके खा के सोने जा रहे हैं, बस चलो ले भैया। अंदाजा है, अपनी शख्सियत मानवा के आ रहा है। इधर सिलेंडर हो गया होम मिनिस्टर के आगे, हाँ, होम मिनिस्टर के आगे सिलेंडर हो गया बंदा। तो अर्ज करने का मकाम ये है ना, खुदा की कसम जरा दिल के कानों से सुने, है ना, ये हमारे और आपकी बीवियां हैं, ये हमारे और आपकी बीवियां हैं। लेकिन जिस हुजूर का तस्करा हम करने बैठे हैं ना, जिस गरीब नवाज का तस्करा करने बैठे, मेरे महबूब जब मदीना की गलियों से बाहर निकल जाते थे, मेरे नबी कहीं सफर से बाहर निकल जाते, अम्मा आयशा अदब के साथ कहती, ए मेरे सर के ताज, बड़ा दिन हो गया हुजरे आयशा में आपने कदम नहीं रखा है, अपने बरकत वाला कदम को उठा करके मेरे घर के हुजरे में रखते, हुजूर ताकि बरकतें मेरे घरों में आराम करे। मेरे नबी की बाहिजात है कि मेरा नबी जो है घर के अंदर भी रहमतुल लिल आलमीन है, घर के बाहर भी रहमतुल लिल आलमीन है। तभी तो किसी ने कहा था वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रहमत है, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिसने ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक जात है मेरे महबूब की जो घर के अंदर भी, हुजरे आयशा में भी रहमतुल लिल आलमीन है और उम्मतियों के भी रहमतुल लिल आलमीन। टोला लेकर के निकलते हो बेटा ना, फोन पे कितनी गालियां औरतों की सुनते होगे ना, कि कीड़ा भी फाइबर का कानों में पड़ जाता होगा, है ना। मेरे हुजूर की जात है, अब मत कहना कि हुजूर मेरी तरह है ना चचा, हुजूर मेरी तरह नहीं है, वो हुजूर तो खैरुल बशर है, हुजूर तो वो है जिनके सदके में हमें जिंदगी मिली। तो जानते हैं शमसुद्दीन अलैहि रहमत व रिज़वां फरमाते हैं, जब मेरे वक्त कहा, ले कासिद खड़ा हो गया और कहा एक बात ना बता दूं, कहा क्या, कहा बात इतनी सी है ना कि मेरे मुर्शिद की नमाज जनाजा वही पढ़ाएगा जिसने असर की सुन्नत को कभी छोड़ा ना हो। मेरे मुर्शिद की नमाज जनाजा वही पढ़ाएगा
جس نے نماز تہجد کو کبھی چھوڑا نہ ہو. میرے مرشد کی نماز جنازہ وہی پڑھائے گا جس نے آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر کے کبھی دیکھا نہ ہو. میرے مرشد کی نماز جنازہ وہی پڑھایا ہو جس نے کبھی غیر محرم کو نظر اٹھا کے دیکھا نہ ہو. بڑے بڑے اولیاء کاملین پیچھے ہٹ گئے. اللہ اکبر. کون جو ہے حضرت قطب صاحب کی نماز جنازہ پڑھائے گا؟ کون قطب صاحب کی نماز جنازہ پڑھائے گا؟ کون قطب صاحب کی نماز جنازہ پڑھائے گا؟ اچانک پہلی والوں نے دیکھا نا، 7ویں صف کو چیرتا ہوا کوئی نکلا تھا. وہ کوئی اور نہیں، دلی کا بادشاہ شمس الدین ترک شمس الدین التمش تھا. کہا تھا پیرا آپ تو چلے گئے لیکن میرے ولایت کے راز کو فاش کر گئے. اللہ اکبر. کہا میرے مرشد نے جب سے اللہ کی عزت کی قسم میری تربیت کرنا شروع کیا، تب سے میں نے کبھی اثر کی سنتوں کو نہیں چھوڑا، کبھی نماز تہجد کو نہیں چھوڑا، کبھی قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑا، کبھی حرام کا لقمہ نہیں کھایا. اللہ اکبر. لوگوں نے کہا تھا ایسے ہوتے ہیں نا، ایسے ہوتے ہیں ولی اللہ کی بارگاہ میں علم دین حاصل کرنے والے جو وقت کے بادشاہ بھی بنے، عالم بھی بنے، اور ساتھ میں وقت کے بہت بڑے کتب کی جو ہے اللہ اکبر نماز جنازہ کی امامت. 2 وقت کی نمازیں کیا پڑھے، امام کے سینے پہ چڑھ لیے. 2 وقت کی نمازیں کیا پڑھے، لوگوں کو گالیاں دینے لگے. یہاں بیٹھ کر کے ہوٹل پہ گل چھرے اڑا رہا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم، تم جو نماز پڑھ رہے ہو تم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ تم نماز تمہاری قبول ہوئی؟ حضرت شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمت و رضوان کا بیٹا تھا. مدرسے میں سارے طلباء سو رہے تھے، انہوں نے نماز پڑھی، اپنے ابو کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا ابا حضور ایک بات نہ بتا دوں، مدرسے کے سارے بچے سو رہے اور میں نے جاگ کر کے نماز پڑھ لی. تو شیخ سعدی شیرازی نے کہا بیٹا کاش تم نے نماز نہ پڑھی ہوتی. ایسی عبادت اللہ چہرے پہ مار دیتا ہے جو عبادت کرنے کے بعد دعوے کی ہے نا. تو عبادت کبھی بھی کرو تو خلوص کے ساتھ کرو. عبادت جب بھی کرو تو دکھاوے نہ کرا کرو. عبادت کبھی کرو رات کی تنہائیوں میں، کبھی کبھی رویا کرو اپنے رب کو یاد کر کے، میرے مولا کہیں مجھ سے کوئی خطا تو نہیں ہو گئی، اے میرے مولا مجھ سے کوئی خطا تو نہیں ہو گئی. جب تم رو گے نا تو اللہ کی عزت کی قسم تمہارے عظمت بلند ہو جائیں گے. میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، لوگ جو شکایت کرتے حضرت جی بڑھاپے میں ہم جو ہے نماز پڑھ لیں گے، اگر بڑھاپا نہ ملا تب کیا کرو گے؟ حضرت جی بڑھاپے میں داڑھی رکھ لیں گے، ہے نا. میں محمدیہ یونیورسٹی جو ہے حیدرآباد میں لیکچر دینے گیا تو کچھ عورتوں نے کہا کہ مسلمان کے بچے اچھے نہیں لگتے، وہ داڑھی رکھتے ہیں. اب ہم نے کہا ان کو قرآن و حدیث کی باتیں بتاتا تو ان کے سمجھ میں نہ آتی. میں نے کٹ بیٹھی مار دیا. ہم نے کہا سمجھ میں آئے گا تو اللہ کا شکر، نہیں سمجھ میں آئے گا تو قرآن سے باتیں دی جائیں گی. ہم نے کہا کیا کہا داڑھی والے انسان اچھے نہیں لگتے. ہم نے کہا شیر کو شیرنیاں پسند کرتی ہیں، کتیا بدریا تھوڑی چاہتی ہیں. شیر کو شیرنیاں پسند کرتی ہیں، کتیا بدریا تھوڑی چاہتی ہیں. جو داڑھی نہیں پسند کرتا ہٹ جائے. کون بلا رہا ہے؟ حقیقت یہ ہے. لیکن میری ماں بہنیں یاد رکھو، داڑھی والا کبھی شراب نہیں پی سکتا، ہے نا. داڑھی والا کبھی زنا نہیں کر سکتا، داڑھی والا کبھی جھوٹ نہیں بولتا، داڑھی والا کبھی تیرے چہرے پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرمائے گا، ہے نا. تو حقیقت یہ ہے. تو لوگوں نے اتنا اس کو جو ہے وائرل کیا کہ مجھے خود شرم آنے لگی کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا، ہے نا. تو حقیقت یہ ہے. کہتے ہیں کہ داڑھی والے انسان نہیں اچھا لگتا، جس کا چہرہ ہی نہیں اچھا ہو تو کیا سر کاٹ کے پھینک دیں؟ بولو. پورا افغانستان داڑھیوں سے بھرا پڑا ہے. کیا ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں؟ کیا سب کنوارے بیٹھے ہیں؟ بولو. کیا مثال بنا دیا جائے دین اسلام کا. اگر ایک بات بتاؤں، داڑھی اگر چہرے پہ اچھی نہ لگتی تو خدا کی قسم میرے حضور کبھی پسند نہ کرتے، میرے حضور کبھی پسند نہ کرتے. یار ساری سنتیں تیرے ساتھ دنیا میں رہیں گی، آخرت میں اس کا حساب کتاب ہوگا. صرف ایک سنت ہے جسے داڑھی کہتے، وہ تیرے ساتھ قبر میں جائے گی. اگر یہ سنت اچھی نہ ہوتی تو بتاؤ نا. میرے حضور فرماتے ہیں نا کہ جو داڑھی نہیں رکھتا نا وہ میرے سامنے آیا مت کرے. اب تم قبر میں بغیر ایسے جاؤ گے چھلا مرغا کی طرح، تو بتاؤ حضور تمہیں زیارت کا شرف بخشیں گے؟ بولو. یار میں چاپلوسی کرنے والا خطیب نہیں، میں حق بولنے والا. کیونکہ ڈاکٹر وہی اچھا ہوتا ہے جو پٹک کر کے زخم جہاں ہو مارے چاقو اور اس کے بعد زخم پھاڑ کر کے نکال کر کے پٹی کر دے، وہی ڈاکٹر اچھا ہوتا ہے. اور جو کہا کہ ایسا ہے بڑھیا سناؤ پٹی باندھنے، تو یاد ہے کہ ایک دن تمہارا ہاتھ کٹنا ہی کٹنا ہے.
اگر آج میں تمہیں نہیں بتاؤں گا نا تو یاد رکھو تم جہنم کی بھی طرف جا سکتے ہو. اگر میں آج اچھی اچھی باتیں بتا دوں گا تو بھلے سے تم مجھے گالی دو, تم مسکرا کے دو, ہم سب سہ لیں گے, لیکن حضور کی باتیں اور حضور کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہو, قسم خدا کی یہ مجھے گوارا نہیں. اور گالی کیوں دو گے یار, میں حضور کی باتیں کر رہا ہوں, میں حضور کی باتیں کر رہا ہوں. اچھا یہ بتاؤ دیوبندیوں سے تم مناظرہ کرتے ہو, داڑھی کی بات آ گئی ہے, اصلاح کے طور پہ بات کر دوں کہ بتاؤ دیوبندیوں سے تم مناظرہ کرتے ہو کس بات پہ, کہ وہ سنتوں کے قاتل ہیں اعلان بھائی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, داڑھی اسلام کی شان ہے کہ نہیں؟ بولو ذرا بولو, اسلام کی شان ہے, داڑھی مومن کی پہچان ہے, داڑھی نبی کی سنت ہے نا. کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ نائی کے پاس پہنچ کر کے اس کے بعد تم داڑھی کو مڑواتے ہو, کہتے ہو اس طرح سے سیونگ کرو کہ چمڑا کٹ جائے لیکن بال نظر نہ آئے, ہے نا. اور اس کے بعد نبی کی سنت, نبی کی شان اور جسے اسلام کی پہچان کہتے ہیں نا, اس بال کو اٹھا کر کے لوگ نالی میں ڈال دیتے. استغفر اللہ, نالی میں ڈال دیتے. ہمارے بزرگ لوگ جب بال کٹواتے تھے نا, داڑیاں کٹواتے تھے نا, تو یہ دامن پھیلا دیا کرتے تھے کہ کاٹ لو. اس کے بعد جو بال گرتے نا, کچوتر شریف کے بزرگ ہے سید مسنہ میاں, سید معین الدین صاحب کے معین ملت کے والد ہیں, انہیں اس کے مدینہ شریف میں بال ناخن سب لے کر کے جاتے تھے. تو کسی نے پوچھا حضور ہر سال آپ بال یہ ناخن کیوں لے کر کے آتے؟ کہا کہ آج جز لے کر کے آ رہا ہوں, کل کلا. کیا فرمایا؟ آج جز لے کر کے آ رہا ہوں, کل کل آئے گا. دنیا نے دیکھا ہے کہ ان کا انتقال مدینہ شریف میں ہوا ہے اور جنت البقیع شریف میں دفن ہوئی ہے. تو داڑھی جب بنوایا کرو نا, اپنے دامن میں اکٹھا کر لیا کرو, اور اس کے بعد کبھی کبھی اس کو بہترین ڈبے میں پیک کر کے گفٹ دیتے ہو نا, گفٹ دیتے ہو, پیک کرتے ہو, اسے تحفہ دینا ہے نا. جب کوئی حاجی جائے نا, اسے 2000 روپیہ دے, 3000 روپیہ دینا پڑے, دے دو اور کہہ دو یہ میرا جز ہے, جز, اسے جنت البقیع شریف میں دفن کر دینا اور روضہ رسول اللہ پہ دعا کر دینا کہ حضور یہ آپ کا غلام جز بیچ رہا ہے, جز, ایک دن کرم ہو جائے, کل بھی آ جائے, ہے نا. سنی اسے کہتے ہیں. اب بتاؤ تم داڑھیوں کو اٹھا کے نالی میں پھینکواتے ہو, تم مناظرہ دیوبندی سے سب سے پہلے کروں کہ تم سے کروں؟ بولو, مناظرہ کس سے کروں, تم سے کروں کہ ان سے کروں؟ اب بتاؤ, داڑھی جس کے چہرے پہ نہیں رہتی, کسی کی ڈیڈ باڈی, کسی کا انتقال ہو گیا ایکسیڈنٹ میں, دیکھتے نشانی دیکھتے کہ داڑھی ہے کہ نہیں, اٹھا کے پھینک دیا, جنازے کی دعا بھی نہیں پڑی گئی. تو کم از کم جو ہے چہرے پہ داڑھی سجایا کریں, سنت. اور وہ مائیں خوش ہو جایا کرے جن کے بیٹے, مائیں بھی کچھ کم نہیں ہیں, یہ اپنے بیٹے سے کہتی ہے بچہ داڑھی نہ رکھو نہ بڑھوا لگ دو. اللہ اکبر, بڈھا لگو. ارے بتاؤ کیا ہو گیا ہے قوم کے. کل تک جانتے صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت میں ایک انگریز آیا, ایک انگریز جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی. صلاح الدین ایوبی کا لڑکا کھیل رہا تھا, جب انگریز کو دیکھا تو پیچھے ہٹ گیا کرسی سے. تو اس انگریز نے کہا کہ کیا ریزن ہے, یہ بتا دے کہ یہ بچہ کیوں مجھ سے ڈر رہا ہے. تو صلاح الدین ایوبی نے بڑا پیارا جواب دیا, آج تک اس نے داڑھی والے شخص کو دیکھا ہے, آج بغیر داڑھی والے شخص کو دیکھ کر کے کہہ رہا ابا حضور یہ جنگلی کہاں سے آ گیا. یہ صلاح الدین ایوبی کے بیٹے کا واقعہ ہے. کم از کم اپنے بچوں کو یہ ادب سکھایا کرو کہ بیٹے داڑھی رکھا کرو, اور جب تم داڑھی تمہارا بیٹا رکھ لینا تو مطمئن ہو جاؤ, خدا کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاؤ, اے میرے معبود, میرا مولا, اب میرا بیٹا شراب کبھی نہیں پیے گا, میرا بیٹا کبھی زنا نہیں کرے گا. اے میرا معبود, اب میرا بیٹا کبھی گاجا اور چلم نہیں کرے گا, میرا بیٹا کبھی بیئر بار میں نہیں جائے گا. اس لیے کہ داڑھی رکھنے والا کبھی جو ہے سنتوں کا قاتل نہیں ہو سکتا. سمجھ گئے نا. تو جتنے لوگ ہیں نا وہ انشاءاللہ داڑھی رکھیں گے نا, چچا نا, کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ. نعرہ لگا دے, آپ نعرہ لگا دے, کر سے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جسمی خواجہ غریب نواز, جسمی خواجہ غریب نواز, خواجہ ہندوستان. 5 لوگ ایسے چاہیے جو اپنے چہرے پہ سنت مصطفیٰ رکھیں گے. کون ہے؟ ہاں, ماں بہنوں کی اجازت فل ہے, وہ جان رہے ہیں کہ اگر ابھی نہیں اجازت دیں گے تو مفتی ضیاء الحق پھر آئے گا, پھر آپریشن کر دے گا. ہاں ہاں, آ جاؤ. اور کوئی ہے چچا, آپ بھی چلے آئے, سبحان اللہ. ہاں,
آپ بیٹھے کیا بھروسہ ہے زندگانی کا آدمی بلبلا ہے پانی کا شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے ہمیں کرنی ہے شہنشاہ فتح کی رضا جوئی اگر ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی یہ بھائی جان کے بازو میں تو بیٹھے ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ چہرہ مت مجھے 5 آدمی چاہیے الحمدللہ اللہ اکبر قاری صاحب پہناؤ ذرا ہاں سبحان اللہ 5 آدمی یہ دیکھیے چچا رہے ہیں آپ تو رکھے ماشاءاللہ یہ پہنا دیجئے یہ دیکھیے الحمدللہ اللہ تمہاری نسلوں کو آباد کر دے اللہ تمہیں شاد کر دے اللہ تمہیں جو ہے کنیز زہرا پاک کی چادر کا صدقہ عطا کر دے ہے کوئی دیوانہ ایسا جو حضور کی محبت چچا آپ بھی چلے آ جائیں یہ فاطمہ کے ابو ہاں مجھے تو اب نام بھی یاد ہو گیا ہے ہاں آ جائیں سبحان اللہ یہ دیکھیے الحمدللہ یہ وہ ایسے لوگ ہیں نا جو داڑھی رکھ کر کے بھی اور صرف داڑھی ہی نہیں رکھنا ہے مسجد کو بھی آباد کرنا ہے انشاءاللہ کتنے لوگ ہو گئے 4 لوگ ہو گئے 3 لوگ ہو گئے نا ہمیں 2 بندے اور چاہیے ہے کوئی 2 بندے ہے کوئی اللہ اکبر کون ہے کوئی اللہ اکبر کون اٹھے گا کوئی نوجوان اٹھ جائے ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ تمہیں سلامت رکھے اللہ تمہیں آمین آمین ثم آمین اگر تمہاری شادی ہو گئی ہو اللہ جو ہے آپ کے نسلوں میں مجھ سے بڑا مفتی پیدا کر دے ہاں الحمدللہ آ جائے کون آئے گا الحمدللہ ثم الحمدللہ داڑھی رکھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے میرے بھائی ایسا نہیں ہے میری ماں بہنوں تم خوش ہو جانا ہاں خواجہ کی چھٹی بھی ہے یار 6 لوگ ہونا چاہیے ہاں بھائی کو بھی پہنا یہ بھی ابھی جو ہے رکھنا شروع کیے ہیں زندگیاں ایسے رہنے والی نہیں ہے آگے جو ہوگا انشاءاللہ اللہ سلامت رکھے اللہ باکرامت رکھے اب کتنے لوگ بچے الحمدللہ 2 باقی ہیں 2 کون اٹھے گا شاہد بھائی اٹھے گا کیا اللہ لے لیجیے گا شاہد آپ کو تو سب سے پہلے رکھنا ہے کیونکہ آپ حافظ قرآن کے والد ہیں حافظ قرآن بن رہا ہے الحمدللہ کوئی اور چاہیے میں کو اس کے بعد میں اپنی گفتگو ختم ہلال بھائی نعت پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ اکبر کوئی ایک شخص اور آ جائے اللہ الصمد کوئی دیوانہ کھڑا ہو سکتا ہے آخر والا شخص جو ہے وہی بازی مارتا ہے یہ چچا خواجہ کی چھٹی ہے 6 لوگ ہیں یہ کیا نام ہے وہ بہت خوش نصیب ہوں گے شاہد کے چچا ہے کہ ابا ہے سامنے بڑے ابا بیٹھے ہیں واحد بھائی کے پپا ہے ایسے ماشاءاللہ الحمدللہ تشریف لائیے اب آ جائیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا کہنے بھائی بہت اچھے سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ اعلیٰ حضرت زندہ باد ہندوستان کا سنی صحیح عقیدہ مسلمان زندہ باد تقریر ہو گئی جلسہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ کرامت رکھے اللہ تبارک تعالیٰ آمین آمین ثم آمین سنت مصطفیٰ سجانے کا آمین ثم آمین اللہ ان کی نسلوں کو آباد کر دے آمین سب سے بڑی بات یہ ہے اللہ ان کی بیویوں کو کنیز زہرا بنا دے آمین ثم آمین تو اب ان کی بیویاں خوش ہو جائیں کہ اب ان کا شوہر کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگا سکتا بے شک سبحان اللہ ان کا شوہر کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا ان کا شوہر کسی اور کے چکر میں نہیں رہ سکتا ہاں کیونکہ زیادہ شکایت یہ بھی آتی ہے نا اللہ سب کو سلامت رکھے آمین میں کسی پہ الزام لگا نہیں رہا اللہ سب کو سلامت رکھے سب کو شاد رکھے سب کو آباد رکھے اگر میری گفتگو سے کسی کی دل آزاری ہوئی تو مولا آپ لوگ مجھے اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کے معاف فرمائے اللہ ہم سب کو شاد رکھے آباد رکھے آئیے ہم سب مل کر کے توبہ کر لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ